فجاہدو تو جہاد کرو، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ، تو جہاد کرو اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت تمہیں موت آ جائے گی، پہنچ جائے گی، ولو کنتم فی برج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب جنگ بدر کا موقع آیا، اور بعض صحابہ اکرام جو پہلے کہتے تھے کہ ہم جہاد کریں گے، لیکن جب آیا جہاد کا حکم نازل ہوا تو ان کے اندر بتقاضۂ بشری ان کے اندر خوف بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، تو جنگ سے وہ گھبرانے لگے کہ ہمیں کفار مکہ قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کے اندر تھوڑا خوف بیٹھ گیا بتقاضۂ بشری۔ تو ان کی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تمہیں موت آنی ہی ہے تو پھر گھر پر بھی آ سکتی ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، مضبوط قلعوں میں ہوگے، وہاں پر بھی تمہیں موت آ کر ہی رہے گی، لیکن اگر تمہاری موت مقدر نہیں ہے، تمہاری موت لکھی ہوئی نہیں ہے، تو تم جہاد کیا تلواروں کے سائے میں سوتے رہو، تلواروں کے سائے میں اٹھتے رہو، اس کے باوجود تمہیں موت نہیں آنی۔ ہاں اگر موت لکھی ہوئی ہے تو آنی ہے، اور نہیں لکھی ہوئی ہے تو پھر نہیں آنی ہے۔ فجاہدو تو جہاد کرو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ جائے گی، ولو کنتم فی برج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، حصون مضبوط، مشیدۃ وہی مضبوط قلعوں میں ہو، مرتفعۃ بلند و بالا قلعوں میں ہو، تب بھی موت تمہیں آ جائے گی۔ فلا تخشوا القتال خوف الموت، تو جنگ سے نہ ڈرو، جنگ سے، جہاد سے نہ ڈرو موت کے خوف سے، ٹھیک ہے نا، یعنی جنگ کرو موت کے خوف سے، جہاد کو ترک مت کرو، اگر موت تمہاری مقدر ہے تو آنی ہے، نہیں لکھی ہوئی ہے تو نہیں آنی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ أَيَ الْيَهُودَ حَسَنَةٌ خِصْبٌ وَسَعَةٌ، اور اگر انہیں کوئی پہنچی، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچی، حسنۃ کوئی بھلائی، أَيَ الْيَهُودَ یعنی یہودیوں کو کوئی بھلائی پہنچی، خوشحالی پہنچی، خِصْبٌ خوشحالی، وسعۃ اور کشادگی، ٹھیک ہے، کشادگی خوشحالی پہنچی، یقولو تو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہودی کہتے ہیں، ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچی، کوئی مصیبت پہنچی، جدب و بلاء یعنی خشک سالی، قحط سالی، و بلاء اور مصیبت، ٹھیک ہے، کما حصل لهم جیسا کہ ان کو حاصل ہوئی، عند قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت مدینہ منورہ میں، یقولو یہ لوگ کہتے ہیں، ہذہ من عندک، یہ تو آپ کی طرف سے ہے، یا محمد اے محمد، اے بشومک معاذ اللہ رب العالمین، یعنی آپ کی نحوست کی وجہ سے، قل لہم آپ ان سے فرما دیجئے، کل من الحسنۃ والسیئۃ، کہ برائی اور بھلائی میں سے ہر ایک، یعنی چاہے بھلائی ہو چاہے برائی ہو، تمام چیزیں من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں، من قبلہ ہی اسی کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون، یہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں، ای لا یقاربون ان یفہموا، یعنی یہ سمجھنے کے بالکل قریب ہی نہیں جاتے ہیں، حدیثاً بات کو، یلقا الیہم جو ان پر ڈالی گئی، ٹھیک ہے نا، حدیثاً سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، یعنی جو قرآن مجید ان پر پڑھا جاتا ہے، اللہ کی مقدس آیتیں ان پر پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے بالکل سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وما استفہام و تعجب، اور ما یہاں اس تعجب کے لیے ہے، ما استفہام جو آیا ہے، فما لہؤلاء، تو یہاں ما تعجب کے لیے ہے، من فرط جہلہم، یعنی ان کے انتہائی جاہل ہونے کی وجہ سے، ان کے انتہائی جاہل ہونے کی وجہ سے یہ بالکل سنتے ہی نہیں ہیں، وَنَفْيُ مُقَارَبَةِ الْفِعْلِ أَشَدُّ مِن نَفْيِهِ، یعنی افعال مقاربہ سے جو نفی کی جاتی ہے وہ دوسرے افعال سے جو نفی کی جاتی ہے اس سے زیادہ سخت ہوتی ہے، یعنی یہ لوگ بالکل سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ سمجھنے کے قریب تک نہیں جاتے ہیں، یعنی چاہتے ہی نہیں ہیں سمجھنا، ٹھیک ہے، بالکل سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے ہیں۔ ما اصابک ایھا الانسان، اے انسان، اے لوگو، ما اصابک جو کچھ تمہیں پہنچے، من حسنۃ بھلائی، خیر بھلائی، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اتت کا فضلا منہ اللہ رب العزت نے تمہیں وہ دی ہے، فضلا منہ اپنے فضل سے، ٹھیک ہے نا، یعنی تمہیں وہ بھلائی حاصل ہوئی ہے اس کے فضل سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو کچھ بھی تمہیں برائی پہنچی ہے، بلیۃ برائی پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، فمن نفسک تو وہ تمہارے اپنے، فمن نفسک تو تمہاری ذات کی طرف سے ہے،
تمہارے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اتت کا حیث ارتکبت ما یستوجبها، یعنی جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے اس طور پر پہنچی ہے کہ تم نے ارتکاب کیا ہے اس چیز کا جس چیز نے یا جس گناہ نے اس کو واجب کر دیا ہے، یعنی جس گناہ نے اس مصیبت کو تم پر واجب کر دیا ہے، یا من الذنوب گناہ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، یعنی تم نے جو گناہ کیے تھے تو اس گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تم پر وہ مصیبت ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے تمہیں بھلائی عطا فرماتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدْ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو للناس لوگوں کے لیے رسولاً رسول بنا کر بھیجا۔ حال و مؤکدۃ، کہہ رہے ہیں کہ رسولاً یہ حال مؤکدہ ہے، تاکید کے طور پر لایا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا عَلَى رِسَالَتِكَ، اور اللہ رب العزت آپ کی رسالت پر گواہ کافی ہے، اور اللہ رب العزت آپ کی رسالت عامہ پر گواہ کافی ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی وجہ سے مدینہ میں بے شمار اللہ رب العزت نے برکت نازل فرمائی، یعنی ہر چیز میں برکت ہو گئی، مال و دولت میں، بکریوں میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے برکت نازل فرما دی، خوشحالی آ گئی تو لوگ بڑے خوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں کو اسلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس سے منہ پھیرا، یعنی دعوت قبول نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ ان پر قحط سالی نازل فرما دی۔ تو جب خوشحالی آئی تو کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جب یہ ایمان نہ لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی، تو اس وقت ان لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھی یعنی صحابہ اکرام کی وجہ سے ہم پر نحوست آ گئی ہے، یعنی ہماری چیزوں میں بے برکتی ہو گئی ہے، تو یہ تمہاری وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت خوشحالی دیتا ہے یہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں عطا فرماتا ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تم اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت تمہیں خوشحالی دیتا، تمہیں بھلائیاں دیتا، اور تمہیں خوشحالیاں دیتا، بے شمار نعمتیں دیتا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى اعرض عن طاعته فلا يهمنك فما ارسلناك عليهم حفيظا، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، من احبنی فقد احب اللہ، یعنی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو مشرکین یہود منافقین یہ کہنے لگے کہ گویا کہ یہ تو اپنے آپ کو خدا بتا رہے ہیں، یعنی یہ تو اپنے آپ کو، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو اس وقت یہود منافقین اور مشرکین نے یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو تو خدا بتا رہے ہیں، خدا کے برابر بتا رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو اپنے آپ کو خدا بتا رہے ہیں، خدا کے برابر بتا رہے ہیں، اور ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو خدا مانیں، حالانکہ ہم ان کو خدا نہیں مانیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولى اعرض عن طاعته، اور جس نے ان کی اطاعت سے، ان کے فرما برداری سے اعراض کیا، منہ پھیرا، فلا يهمنك، تو آپ غمگین نہ ہوں، فلا یحمنک، تو آپ غمزدہ، فلا یحمنک، تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ فمن ارسلناک علیہم حفیظا، کیونکہ ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، حافظا لاعمالہم، یعنی ان کے اعمال کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو ٹھیک ہے، اور اگر منہ پھیرا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کچھ نہیں لینا دینا، اس لیے کہ آپ کو ہم نے جو بھیجا ہے تو ان کے اعمال کی محافظ کے لیے نہیں بھیجا ہے، یعنی اگر وہ ایسا کر رہے ہیں، یعنی آپ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو گویا کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنی ہی بربادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بل نذیرن، بلکہ ڈر سنانے والا بھیجا ہے، وَإِلَيْنَا أَمْرُهُمْ، اور ان کا معاملہ ہماری طرف لوٹنے والا ہے، وَإِلَيْنَا أَمْرُهُمْ، اور ان کا معاملہ ہماری طرف لوٹے گا، یعنی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہماری طرف لوٹیں گے، ٹھیک ہے نا۔
فنجازیہم تو ہم انہیں بدلا دیں گے، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے یعنی کل قیامت کے دن تو ہم انہیں بدلا دیں گے۔ وَهَذَا قبل الامر بالقتال، کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم جنگ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھا، کہ یہ جہاد کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ واقعہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ فَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں اَيَ الْمُنَافِقُونَ یعنی منافقین کہتے ہیں اِذَا جَاءُوكَ جب آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں تب یہ کہتے ہیں امرنا طاعۃ لک ہمارا کام ہے آپ کی فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے، ہم آپ کی فرما بردار ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ تو جب یہ لوگ آپ کی طرف سے اور تو جب یہ لوگ آپ سے باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی بارگاہ سے جب باہر نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ رات میں مشورہ کرتا ہے، تو ان میں سے ایک گروہ رات میں مشورہ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الطَّاءِ کہہ رہے ہیں کہ تا کا طا میں ادغام بھی کیا گیا ہے اور ادغام کے بغیر بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، قریب المخرج ہونے کی بنیاد پر بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یعنی تا کے ادغام کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور بغیر ادغام کے بھی پڑھا گیا ہے۔ التاء فی الطاء وترکہ کہہ رہے ہیں کہ تا کا تا میں ادغام کیا گیا ہے، تا کا تا میں ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، وترکی اور اس کو ترک یعنی اس کو کہہ رہے ہیں کہ تا کا تا میں ادغام کر کے بھی پڑھا گیا ہے اور اس کے بغیر بھی پڑھا گیا ہے۔ اے ازمرت یعنی وہ منصوبے بناتے ہیں، غیر الذی اس کے خلاف اس کے علاوہ تقول لک جو آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، یعنی آپ کی بارگاہ میں تو یہ کہتے ہیں اے ازمرت یعنی وہ منصوبے بناتے ہیں، غیر الذی اس کے علاوہ اس کے خلاف تقول لک جو آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، فی حضورک جو آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، من الطاعت فرما برداری کے تعلق سے، اے عصیانک یعنی آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کی بارگاہ میں جو کہتے ہیں کہ ہم یعنی آپ کی بارگاہ میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کی بات کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو رات میں یہ مشورے کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، حالانکہ وہاں مشورے اور منصوبے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار نہیں ہیں، منصوبے میں یعنی یہ لوگ جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کے مطیع ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں، جب راتوں میں اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تب یہ لوگ وہاں منصوبے بناتے ہیں، مشورے کرتے ہیں اور آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں لیکن وہاں پر آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ واللہ یکتب یامر بکتاب اور اللہ لکھتا ہے، واللہ یکتب اور اللہ لکھ رہا ہے، یامر حکم دیتا ہے بکتاب لکھنے کا، ما یبیتون جو کچھ وہ منصوبہ کرتے ہیں، فی صحائفہم ان کے صحیفوں میں، ان کے نامہ اعمال میں، ٹھیک ہے نا، یعنی کرامن کاتبین یعنی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے یعنی اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین کو مقرر کر رکھا ہے تو وہ نامہ اعمال میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین یعنی جو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے تو وہ ان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں منصوبے میں تو ان سب کو وہ اللہ فرشتے لکھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو کل قیامت کے دن اس کی جزا دے گا، لیجازوا علیہ تاکہ اللہ رب العزت ان کو اس پر، ٹھیک ہے نا، ان کی نافرمانی پر وہ جزا دے۔ فاعرض عنہم تو آپ ان سے اعراض کیجئے، بالصفح درگزر کر کے، یعنی انہیں چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، درگزر کر دیجئے، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، ثق بہ اسی پر اعتماد کیجئے، فإنہ کافک ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا یہ آپ کو کافی ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو، مفوضا الیہ تو اسی کی طرف کام کو سونپ دو، اور اللہ رب العزت کام بنانے کو کافی ہے اور اسی کی طرف کاموں کو سونپ دو، یعنی اللہ رب العزت بہترین وکیل ہے، یعنی وہی کارساز ہے، تو سارے معاملات کو اسی کے سپرد کر دو، ٹھیک ہے نا، وہ کل قیامت کے دن ان سب کو بدلہ دے دے گا، وہ کل قیامت کے دن ان سب کو بدلہ دے دے گا، یعنی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔